چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. A few days back, a picture went viral on the internet regarding an incident that happened in University of Lahore. Elaborate کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے. تو اس پکچر کے بعد یونیورسٹی نے قدم لیا ان دونوں اسٹوڈنٹس کو جو کہ اس میں ملوث تھے، انہیں ایکسپیل کر دیا. اینڈ آفٹر دیٹ دیر ہیز بن اے پلیتھورا آف اسٹف آن دا انٹرنیٹ ریگارڈنگ دس انسیڈنٹ کہ آیا کہ لڑکا اور لڑکی کا یہ فیل انجام دینا کیا یہ صحیح تھا یا اس میں کچھ قباحت تھی؟ کیا یونیورسٹی کا رد عمل صحیح تھا یا کیا کسی قسم کے رد عمل کی یہاں ضرورت تھی ان دا فرسٹ پلیس یا نہیں؟ سو دیر از اے لاٹ آن دا انٹرنیٹ ریگارڈنگ دس ایشو. لہٰذا اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ واٹ گورنس کہ اس سچویشن میں ہمارا رد عمل کیا ہو، اسے ہمیں ذرا سا ڈیپلی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیے، جب ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم مختلف اعمال سر انجام دیتے ہیں. اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھا جائے تو جتنے کام ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں انہیں ہم 3 کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں. یا تو وہ کام حلال ہوگا، یا تو وہ کام حرام ہوگا، یا بیچ کی کیٹیگری ہے وہ کام مکروہ ہوگا، ناپسندیدہ ہوگا. تو اب دیکھیے، اگر کوئی کام حلال ہے تو اب اگین ہم اس میں 2 کیٹیگریز بنا سکتے ہیں. یا تو وہ حلال کام ایسا ہوگا کہ اسے پبلکلی کرنے کی اجازت ہوگی. there is no problem in doing that thing publicly unless یہ کہ نیت میں کسی قسم کا کوئی خبث شامل ہو. فار ایگزامپل، کھانا پینا ہے، حلال ہے، آپ گھر میں کھائیں اپنے بیٹھ کے، اجازت ہے آپ کو. آپ باہر نکل کے کھا رہے ہیں کسی ہوٹل پہ، اجازت ہے آپ کو، بشرط یہ کہ آپ کا مقصد اپنی ویلتھ کو، اپنے اسٹیٹس کو فلانٹ کرنا نہ ہو. ان دیٹ کیس آبویسلی گناہ بن جائے گا، کیونکہ یاد رکھیے اسلام میں آسائش کی اجازت ہے، آرائش کی اجازت ہے، نمائش کی اجازت نہیں ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اور بات کی جائے گی. اسی طریقے سے عبادات ہیں، نماز ہے، مردوں کو تو حکم ہے جماعت سے نماز پڑھو جا کے. تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے، عبادت ہے جو کہ پبلکلی ہمیں کرنے کی اجازت ہے. ونس اگین اگر اس میں کسی شخص کی ریاکاری کی نیت نہ ہو. اچھا، ایک بات یہاں پہ چونکہ آ ہی گئی ہے تو ضمناً ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اکثر دفعہ شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی تم جماعت سے نماز پڑھنے جا رہے ہو، تمہارے دل میں کہیں تکبر نہ آ جائے، اسی لیے گھر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، گھر پہ نماز پڑھ لو. یاد رکھیے یہ شیطانی وسوسہ ہے آپ کو جماعت کی فضیلت سے روکنے کا. تو اس کا اعتبار نہیں ہے. بس یہ بات انسان کو خود پتہ چل جاتی ہے کہ جب وہ بڑا بنا کے اپنا خشوع و خضوع ایک ایکسٹرا ڈیولپ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ آبویسلی نماز جو ہے وہ دکھاوے کے لیے پڑھی جا رہی ہے. دیٹس اے ڈفرینٹ کیس آل ٹوگیدر. اس کی اجازت نہیں ہے پبلکلی کرنے کی. اگر کسی شخص کو یہ خدشہ ہو اپنے بارے میں تب وہ ایک الگ سچویشن ہے، کسی شیخ سے، معتبر کسی شیخ سے اس حوالے سے مشورہ کر کے پھر یہ کام کیا جائے، جو بھی مشورہ دیتے ہیں وہ. بہرحال تو اس کی بھی پبلکلی کرنے کی اجازت ہے. ڈرائیونگ ہے، obviously پبلکلی ہی انسان کرے گا، اجازت ہے اس چیز کی. آن دا ادر ہینڈ کچھ ایسے حلال افعال بھی ہیں جنہیں پبلکلی کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد اپنی قضا نماز ادا کر رہا ہے. کوئی پرانی قضا نماز تھی، وہ عصر کی نماز کے بعد ادا کر رہا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن عصر کی نماز کے بعد اپنی کوئی پرانی قضا فرض نماز یا کوئی پرانی قضا وتر نماز پڑھنے کی اجازت ہمیں ہے. اب اسے پبلکلی پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وجہ بھائی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پبلکلی عصر کی نماز کے بعد کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ قضا نماز ہی پڑھ رہا ہوگا، بیکاز عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھنے کی اجازت تو ہے نہیں نا بھائی. تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنی نماز پڑھنے کے فعل سے ہی گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں. اینڈ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی نماز قضا ہو. لہٰذا اگر کوئی شخص if someone chooses to offer a qaza prayer after asr, so he is recommended to offer them in seclusion, تاکہ کسی شخص کسی دوسرے کے سامنے اس شخص کا یہ عیب ظاہر نہ ہو. یہ اسلام کی ستر پوشی ہے، سبحان اللہ. اسی طریقے سے
ڈیفیکیشن یا یورینیشن، چاہے کوئی شخص مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کوئی سلیم الفطرت شخص اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ وہ یورینیٹ کرے یا ڈیفیکیٹ کرے پبلکلی۔ واش رومز بنائے جاتے ہیں، باقاعدہ بند کیا جاتا ہے، تالا لگایا جاتا ہے، پھر اسے کیا جاتا ہے۔ اسلام کا تو پھر اپنا ایک اسلام کے نظام نظافت اور صدر پوشی، اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اب کوئی شخص یہ آپ کو کہتا ہوا نہیں ملے گا، ایٹ لیسٹ کوئی سلیم الفطرت شخص آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ بھائی ایک نیچرل پروسیس ہی تو ہے، تم بھی کرتے ہو، مجھے بھی اس کی ضرورت آتی ہے، تو کیا ضرورت ہے ان واش رومز کے تکلفات کی؟ پبلکلی کریں، سب کی تو نہیں ہے بالآخر، لیکن کوئی سلیم الفطرت شخص ایسا نہیں کرتا۔ سمپل سی بات ہے بھائی، عجیب سی چیز ہے، معیوب بات ہے اس طریقے سے کرنا۔ لہٰذا شریعت نے کیا حکم دیا کہ ایون تو یہ ایک ہیومن نیسیسٹی ہے، اسے کرنے کی اجازت ڈیفینیٹلی ہے، انفیکٹ حدیث میں پیشاب روکنے پہ ممانعت بھی آئی ہے، بٹ اسے پبلکلی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک اور مثال، میاں بیوی کی آپس کی انٹیمیسی، یہ انٹیمیسی حلال ہے، ڈیفینیٹلی حلال ہے۔ انفیکٹ شوہر کا بیوی کے ساتھ رومانٹک ہونا یہ بیوی کا حق ہے، اسی طریقے سے بیوی کا شوہر کے ساتھ رومانٹک ہونا یہ شوہر کا حق ہے، بٹ شریعت کیا کہتی ہے کہ بھائی یہ انٹیمیسی پرائیویٹلی ہونی چاہیے ہے، پبلکلی شو نہ ہو اس انٹیمیسی کا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ معیوب چیز ہے، اس طریقے سے اتنا پبلکلی جو انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے، کسی کو میاں بیوی کا ایک دوسرے کو ہگ کرنا ہے، ایک دوسرے کو کس کرنا ہے، یا کمپلیٹلی جو سیکشول ریلیشن ہوتا ہے اس سے سر انجام دینا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اسے سب کے سامنے سر انجام دیا جائے۔ اس فعل کا حسن ہی یہی ہے کہ اسے پرائیویٹلی سر انجام دیا جائے۔ یہ ہمارے حلال افعال کی کلاسیفیکیشن ہو گئی، جن میں سے بعض افعال ایسے ہیں جنہیں پبلکلی کرنے کی اجازت ہے، اور بعض افعال ایسے ہیں جنہیں پبلکلی کرنے کی قطعاً اجازت ہی نہیں ہے، انہیں پرائیویٹلی ہی کرنا ہے۔ ٹھیک، اب آ جاتے ہیں ذرا سا حرام افعال کی طرف۔ تو بھائی حرام افعال میں چاہے وہ ہم پبلکلی کریں چاہے وہ ہم پرائیویٹلی کریں، ان آئیدر کیس حرام فعل حرام ہی ہے، اسے کرنا منع ہے، اس کی طرف وہ انجام دینے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گناہ ڈیفینیٹلی آئے گا ہی آئے گا۔ لیکن دنیا میں اس حرام کام کے کرنے کے اوپر کیا انسان کو کوئی سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ تو اس کے لیے ایک جنرل رول سمجھ لیجئے۔ وہ رول یہ ہے کہ اگر کوئی فعل ایسا ہے، کوئی گناہ ایسا ہے، کوئی حرام کام ایسا ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ اور بندے کے ساتھ ہے، تب اگر وہ کام پرائیویٹلی سیکلوژن میں کیا جائے تو اس کے اوپر کوئی پبلک سزا نہیں دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے شراب پیتا ہے، اب شراب کی سزا کیا ہے شراب پینے کی؟ کہ اگر کوئی شخص شراب پی رہا ہے اینڈ اس بات کا یقین ہے کہ جس چیز کو پیا اس نے سب کے سامنے شراب پی ہے، لوگوں کے سامنے شراب پی ہے، دو گواہ عدالت میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس شخص نے ہمارے سامنے شراب پی ہے، تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص نشے کی حالت میں باہر پایا جاتا ہے اینڈ یقین ہے کہ اس شخص کو نشہ ایسی چیز کے استعمال کی وجہ سے ہوا ہے جس کے اوپر شریعت میں خمر کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، تو اسے سزا دی جائے گی۔ لیکن ایک شخص ہے جس نے اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے شراب پی، جب تک شراب کا اثر تھا وہ اپنے کمرے میں ہی رہا، جب وہ سیڈیٹ ہو چکا تو اب وہ باہر نکلا ہے، جب وہ سوبر ہو چکا تو اب وہ باہر نکلا ہے، کسی کو نہیں پتا اسے شراب پی ہے نہیں پی، تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ شراب کا گناہ جو ہے وہ اسے ایز اٹ از ملے گا، بٹ کوئی پبلکلی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کی دوسری مثال زنا کی ہے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ کی قباحت کو ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دو کنسنٹنگ میل اینڈ فیمیل ہیں، انہوں نے کمروں کی تنہائیوں میں زنا کیا اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔
تو ان کو اپنے فعل کے کرنے کا گناہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن پبلکلی ان کے اوپر کوئی سزا اس وقت تک نافذ نہیں ہوگی جب تک کام کرنے والے زانی اور زانیہ میں سے کوئی ایک قاضی کے پاس خود نہیں جاتا اور اپنے گناہ کا اقرار نہیں کر لیتا کہ میں نے زنا کیا ہے، اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ لیکن اگر یہی زنا پبلکلی کیا جائے اینڈ 4 گواہ اس زنا پہ موجود ہوں تو اب کیا کہانی ہے؟ اب اگر تو زنا کرنے والے افراد جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں تو they are gonna be stoned to death۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو 100 lashes۔ تو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ کس طریقے سے دونوں دیکھیں، حرام کام دونوں ہی ہیں، چاہے پبلک میں زنا کیا جائے چاہے پرائیویٹلی زنا کیا جائے، حرام دونوں ہیں، لیکن دنیاوی سزا کب لاگو ہوتی ہے؟ دنیاوی سزا اس وقت لاگو ہوتی ہے جب کوئی ایسا حرام کام جس کا تعلق اللہ اور بندے سے براہ راست ہے، بیچ میں کسی دوسرے کا حق وابستہ نہیں ہو گیا، کسی دوسرے مرد کا، کسی دوسرے انسان کا حق وابستہ نہیں ہو گیا، ان دیٹ کیس اسے کوئی پبلک سزا نہیں دی جاتی۔ بٹ اگر وہ حرام کام پبلک میں کیا گیا ہے تب اس کی سزا ڈیفینیٹلی دی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی سزا پبلکلی دینے کی؟ کیونکہ کوئی برا کام جب پبلکلی کیا جاتا ہے نا بھائی، تو اس کی وجہ سے سوسائٹی میں شر زیادہ پھیلتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جن کی طبیعت میں ویسے کوئی خبث ہوتا ہے جو کہ اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، پنہا ہوتا ہے، اس خبث کو باہر نکل کے آنے کا موقع ملتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے پبلکلی کیے جانے والے برے افعال کے اوپر اتنی سٹرن سزائیں نافذ کی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب کوئی حرام کام پبلکلی کیا جائے تو اس کی سزا کی انٹینسٹی الگ ہے، اینڈ اگر وہ حرام کام پبلکلی نہیں بلکہ پرائیویٹلی سر انجام دیا جائے تو اس کے لیے کوئی پبلک سزا نہیں دی جاتی۔ مجھے امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر جو کہ یونیورسٹی آف لاہور میں پیش آیا۔ دیکھیں بھائی، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فعل غلط فعل تھا۔ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے، نامحرم کو تو چھونے کے مطلب فالتو میں بغیر کسی شرعی نیڈ کے نامحرم کو چھونے کی اتنی بڑی وعید ہے۔ ایک حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کسی نامحرم کو چھو، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے سر میں ایک کیل ٹھونک دی جائے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کسی نامحرم کو چھونا۔ تو یہاں پہ جس طرز میں پروپوز کیا گیا اور اس کے بعد جس طریقے سے حق کر رہے ہیں پبلک میں، ڈیفینیٹلی یہ چیز ایک بہت غلط چیز تھی۔ 100% یہ کام حرام تھا، ٹھیک ہے، زنا نہیں ہے یہ، لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کام کرنے پہ ان کو لیشز لگائے جائیں یا انہیں سٹون کیا جائے۔ سٹون تو ویسے نہیں کیا جا سکتا، میرڈ نہیں ہیں دونوں، تو یہ والی پاسبلٹی تو نہیں ہے، لیکن the fact that this was being done in public، یہ اس چیز کے ریپرکشن کی انٹینسٹی کو، دنیاوی ریپرکشن کی انٹینسٹی کو کہیں گنا بڑھا دیتا ہے۔ اینڈ اس کے ہم نے ایگزامپلس جو ہیں یہ شریعت سے آلریڈی دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کسی گناہ کو جب پبلکلی کیا جاتا ہے تو اس کی دنیا میں دی جانے والی سزا کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ کوئی نہ کوئی ریپرکشن ہونا چاہیے تھا۔ یونیورسٹی نے ریپرکشن کیا لیا؟ یونیورسٹی نے دونوں کو ایکسپیل کر دیا۔ اب کیا یہ ریپرکشن صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا، اس میں لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ I might be having a different opinion. You are perfectly entitled to have a different opinion on this matter as well. Some people think that they should not have been expelled. Fine, fair enough. ان کا اپنا ڈیسیشن ہے، ان کا اپنا ٹیک ہے آن دس ٹاپک، لیکن اس فیل کو جسٹیفائی کرنا ان گراؤنڈس پہ کہ لوگ تو ویسے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پرائیویٹلی کتنے لوگ ویسے ڈیٹس پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے پبلکلی کر لیا تو کیا برائی ہے؟ برائی ہے۔ جس طریقے سے
پبلکلی زنا کرنا اینڈ پرائیویٹلی زنا کرنا برائیاں دونوں تھیں، لیکن پبلکلی زنا کرنا وہ زیادہ انٹینس برائی تھی. کیوں زیادہ انٹینس برائی تھی؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے جو معاشرتی اثرات ہیں وہ زیادہ امیڈیٹ اینڈ زیادہ خطرناک ہیں، لہٰذا اس کے اوپر سزا بھی زیادہ خطرناک دی گئی ہے. اسی طریقے سے اگر دو لوگ پرائیویٹلی ڈیٹ کر رہے ہیں تو اگرچہ اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں اپنی جگہ پہ، بٹ پبلکلی کرنے کی وجہ سے سوسائٹی پہ جو امپیکٹ پڑ رہا ہے اور وہ اس طرز پہ کرنے پہ جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ امپیکٹ پرائیویٹ ڈیٹنگ کے مقابلے میں بارہا زیادہ انٹینس ہے. لہٰذا یہاں پہ ریپرکشن ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے تھا، اینڈ آسٹیر قسم کا، ایک اسٹرکٹ قسم کا، آسٹیر میں نے غلط لفظ استعمال کر لیا، ایک اسٹرکٹ قسم کا یہاں پہ ریپرکشن ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے تھا. وائی؟ بیکاز یہ فعل ہے ہی ایسا، حرام فعل پبلک میں ہو رہا ہے، سوسائٹی کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو یہاں پہ ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ کسی برے کام کو جو کہ پبلک میں کیا جا رہا ہے اسے کسی ایسے برے کام پر جو کہ پرائیویٹلی کیا جا رہا ہے قیاس کرنا سرے سے غلط ہے. لہٰذا اگر کوئی اس فعل کو ان گراؤنڈز پہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ لوگ ویسے پرائیویٹلی ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس طریقے سے کر لینا اس میں کیا برائی تھی، یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. یہ کہنا کہ ویسے نوجوان جو ہیں یہ پورنوگرافی میں اللہ معاف کرے ملوث ہیں تو یہاں پہ یہ کر لیا اس میں کیا برائی ہے، اگین یہ ان گراؤنڈز پہ جسٹیفائی کرنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ بات ابھی تک اسٹیبلش کر دی اچھے طریقے سے کہ پبلکلی کوئی کام کیا جا رہا ہو، پرائیویٹلی کوئی کام کیا جا رہا ہو، دونوں کے ریپرکشنز میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب کچھ لوگوں کا یہاں پہ ایک اور سٹانس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے غلط کام اور بھی تو ہو رہے ہیں، خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، بعض جگہوں پہ فزیکل ٹارچرز ہو رہے ہوتے ہیں، مرد اپنی بیویوں کو پبلک میں ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اتنے سارے غلط کام ہو رہے ہیں، وہاں پہ کسی کا خون نہیں کھولتا، لیکن جب یہ فعل انجام دیا گیا تو ہم نے اسٹوڈنٹس کو ایکسپیل کر دیا. یعنی کہ ہمارے تو مورلز گویا کہ دے آر ویری ویئرڈ اینڈ دے آر پلمٹنگ ڈاؤن ود ایوری پاسنگ ڈے. یہی امپلیکیشن ہوئی اس بات کی. تو بھائی یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ وہ کام اپنی جگہ 100% غلط، یہ کام اپنی جگہ 100% غلط، یعنی غلط ہونے میں دونوں کام برابر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر کسی ایک غلط کام کے سلسلے میں کوئی ریاکشن آ رہا ہے، ایسا ریاکشن آ رہا ہے جو کہ آنا چاہیے ہے، تو کیا ہم اسے بھی انویلیڈیٹ کر دیں گے؟ میں اس کی ایک آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ہے، وہ سنگر ہے، فار ایگزامپل لیٹس سے ہی از اے سنگر، اینڈ اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، 5 وقت کی نماز وہ باجماعت پڑھ رہا ہے. تو اس سے آپ کیا کہیں گے کہ بھائی تو سنگر ہے، تو کیا مسجد جا رہا ہے، چھوڑ دے نماز پڑھنا. مطلب یہ تو نہیں کہا جائے گا نا اس شخص سے کہ اپنے ایک غلط کام کی وجہ سے تم جو ایک صحیح کام کر رہے ہو اسے بھی چھوڑ دو. یہ تو نہیں کہا جائے گا. نو ون ایڈوکیٹس ٹو ڈوئنگ دس. اسی طریقے سے اگر کسی جگہ پہ بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں لیکن ایک صحیح کام بھی ہو رہا ہے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ بھائی اس ایک صحیح کام کو بھی چھوڑ دو، اتنے سارے غلط کام تو کر ہی رہے ہو؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. یہاں پہ اپروچ یہ نہیں ہونی چاہیے ہے کہ یہ کام کیوں کیا گیا جبکہ اتنے سارے برے کام ہو رہے ہیں، اسے بھی ہونے دیا جائے. یہ اپروچ غلط ہے. بلکہ ہماری اپروچ یہاں یہ ہونی چاہیے ہے کہ یس ویری گڈ، آپ نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا، بہت اچھا کیا آپ نے. اب چاہیے ہے کہ آپ ان برائیوں کے خلاف بھی اتنی ہی اسٹرکٹنس کے ساتھ سٹینڈس لیں. دس از دا رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. نہ کہ یہ کہ ایک صحیح کام جو ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آپ اپروچ میں، میتھڈالوجی میں آپ ڈیفر کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کو شاید ایکسپیل نہیں کرنا چاہیے تھا. دیٹ مائٹ بی یور پوائنٹ آف ویو آن دس ٹاپک. لیکن یہ کہنا کہ بھائی ایک صحیح کام اس کو بھی نہ کریں کیونکہ اتنے سارے غلط کام پبلکلی ویسے ہی ہو رہے ہیں،
تو بھائی یہ اپروچ کوئی عقل مندانہ اپروچ نہیں ہے، کوئی بھی سین آدمی اسے انڈورس نہیں کرے گا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نمبر 1 کوئی پرائیویٹلی سن کیا جائے، کوئی پبلکلی سن کیا جائے، چونکہ دونوں کا امپیکٹ الگ ہے۔ پبلکلی کیے جانے والے سن کا سوسائٹل امپیکٹ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ کیے جانے والے سن کا، لہٰذا پبلکلی کیے جانے والے سن کے اوپر جو دنیاوی ریپرکشن ہے وہ ڈیفینیٹلی زیادہ سخت ہوگا۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ بھائی یو کین ڈفر آن دا اپروچ دا یونیورسٹی ٹوک ان ڈیلنگ ود دی اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ بھائی یہ جو انہوں نے کام کیا لڑکا لڑکی نے ڈیفینیٹلی غلط تھا، اینڈ اس کے اوپر ریپرکشن جو ہوئی یہ ریپرکشن صحیح ہوئی، اینڈ اس صحیح ریپرکشن کی بیسس پہ اس صحیح ریپرکشن پہ اس گراؤنڈ پہ اعتراض کرنا کہ اتنے سارے غلط کام اور جو ہو رہے ہیں جن پہ آپ لوگ کوئی ایکشن نہیں لے رہے، ان غلط کاموں پہ ایکشن نہ لینے کی وجہ سے ہمیں کرنا یہ چاہیے ہے کہ ہم یہ والا صحیح ایکشن بھی نہ لیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنی بات آپ لوگوں کو سمجھا پا رہا ہوں گا۔ اب میں نے بگننگ میں بات کی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان جو انٹیمیسی ہے یہ حلال ہے، لیکن یہ پرائیویٹلی حلال ہے، پبلکلی اس کو اس طریقے سے شو کرنا حلال نہیں ہے۔ یس، یو آر ناٹ سپوز ٹو بی روڈ ود یور وائف ان پبلک، یو ہیو ٹو بی ویری کیئرنگ ود ہر۔ آپ کو ان کے ساتھ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے۔ اس طریقے کی چیزوں کی 100% آپ کو اجازت ہے، لیکن جہاں پہ شو آف رومانٹک لو ہے اس کی شریعت پبلک میں کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کا محل کیا ہے؟ اس کا محل یہ ہے کہ اسے پرائیویٹلی ہی سر انجام دیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنی بات صحیح طور پہ سمجھا پایا ہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں ختم کروں، ایک سلیوشن سجیسٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی اگر اس طریقے کے کام ہو رہے ہیں تو اس کا سلیوشن کیا ہے؟ سلیوشن یہ ہے کہ بھائی نکاح کو آسان بنا دیں۔ ہم نے خود نکاح کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے، اسی لیے جو لڑکا لڑکی ہیں وہ اس طریقے کے افعال کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، اپنا منہ کالا کرتے ہیں، سب کا اپنی فیملی والوں کی بھی بے عزتی کا سبب بنتے ہیں، ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ تو بھائی نکاح کو آسان بنائیں۔ جب نکاح کو آسان نہیں بنایا جائے گا، مشکل بنایا جائے گا، دس از گوئنگ ٹو پے وے فار دا فیسیلیٹیشن آف حرام۔ ظاہر سی بات ہے نا، مثال کیا پیش کی جاتی ہے، جب 1000 روپے میں انسان کو زنا مل رہا ہے اور نکاح کرنے کے لیے اتنی ایک لمبی لسٹ لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے ہیں انسان کی، لیکن اتنی لمبی چوڑی لسٹ لگائی ہوئی ہے، نکاح کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سیکشول نیڈ انسان کی نیڈ ہے، انسان اس کی گریٹیفیکیشن کے لیے پھر حرام کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کنڈیشن حلال آؤٹ لیٹ نہ ہونے کے نتیجے میں انسان حرام کی طرف چلا جائے، اس کے لیے جائز ہو جائے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن انسان حلال کی عدم موجودگی میں حرام کی طرف اٹریکٹ لازماً ہوگا۔ تو بھائی سولوشن کیا ہے؟ نکاح کو آسان بنایا جائے، دونوں پارٹیز، لڑکے والی اینڈ لڑکی والی، دونوں پارٹیز کو اس حوالے سے ریسیپٹیو ہونا پڑے گا، تبھی ہماری سوسائٹی میں، تبھی تو خیر نہیں کہیں گے بیکاز تبھی میں جو ہے ایک حسر آ جائے گا، تب سوسائٹی میں ہمیں امید ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس طریقے کے جو بے حیائی والے افعال ہیں ان میں کسی حد تک کمی آنے کی امید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس معاملے کی گریوٹی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔